اس واقعے کو فالس فلیگ یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر وہ اپنے بھارتی شہری خود جو ہے بیچارے ان کو جو ہے وہ گولیاں مارنے کے بعد جو سب سے بڑا اعلان اپنی طرف سے انہوں نے کیا وہ سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو انہوں نے خود بخود جو ہے وہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا. پوری اپوزیشن، پوری کسی کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن کہیں پر نہیں کی گئی. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بھی بلاتے ہیں، تمام اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کو آن بورڈ بھی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ کوئی بھی سیاسی مخالفت کوئی بھی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ہم سب پہلے پاکستانی ہیں. اور یہ کئی دفعہ ثابت کیا ہے پاکستان کی غیور عوام نے کہ جب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا سوائے ایک لفظ کے، اور وہ ہے پاکستان. اور اس کی سلامتی کے اوپر کوئی بندہ کمپرومائز نہیں کرتا. اور جب یہ راہل گاندھی کو اور ان کو بریفنگ دینے کے لیے اللہ اللہ کر کے بلا ہی لیتے ہیں تو مودی صاحب نہیں بیٹھتے، وہ چلے جاتے ہیں جلسہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو جلسہ کر کے اس کے اندر جو ہے وہ تقریر فرمانی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے، یہ کوئی مودی صاحب کی پکوڑے کی دکان تو ہے نہیں تھی، ریڑھی تو تھی نہیں کہ اس کے چائے کی بھی پکوڑے بھی تھے ساتھ. وہ کہتے ہیں ان کی امی جان پکوڑے بہت اچھی بناتی تھی. تو وہ جو ہے وہ چائے کا ٹھیلا تو ہے نہیں کہ چائے کے ٹھیلے کو وہ سمیٹیں گے اور وہ گھر لے جائیں گے. یہ پاکستان کا بھی پانی ہے، اور یہ اس کے اوپر یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو مودی اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے یک طرفہ طور پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. اور نہ یہ پانی کوئی شاپر میں پورا آنے والا پانی ہے کہ مودی صاحب جو ہے وہ شاپر میں پانی ڈالیں گے، لپیٹیں گے اور گھر لے جائیں گے. ایسا ہے نہیں. یہ سندھ طاس معاہدہ یہ ویسی ہی ایک گیدڑ بھبکی ہے جو مودی اور اس کی جماعت، اور مودی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جانتی ہے کہ یہ گجرات کا بچر کہتے ہیں، اس کو کسائی کہتے ہیں گجرات کا. اور جب اس کا دور حکومت آیا ہے، پاکستان انڈیا کے صرف حالات خراب نہیں ہوتے، دنیا میں حالات خراب ہوتے ہیں. ابھی جو کینیڈا کے اندر جس طرح سے جو سکھ رہنما ہیں ان کو ان کے خلاف قتل کی سازشیں ہونا، ان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کرنا، یہ سب اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے. اور یہ تمام فالس فلیگ اس نے شاید سندھ طاس معاہدے کو جو ہے وہ یک طرفہ طور پر جو ایک خواہ کی دور کی کوڑی لایا ہے اس کے لیے کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پاکستان نے 3 بڑے وہ فیصلے کیے جس سے آج صحیح میں اگر کوئی فرق پڑ رہا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مزے کی بات یہ ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ پاکستانی قوم کتنی جری ہے، کتنی بہادر ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ یہاں میمز بن رہی ہیں. آپ دیکھیں ہم ان کی دھمکیوں کو بھی مذاق میں اڑا رہے ہیں. وہ بھائی جاؤ، وہ ابھی نندن جو ہے وہ بھولا نہیں ہے کسی کو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ مطلب مذاق. اس لیے کیونکہ ہم سب پاکستانی قوم جو ہے، ہم جیسے کہا کہ ہم جہاد کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور جہاد وہ جو ریاست ڈکلیئر کرے. اگر ریاست جہاد ڈکلیئر کرے پھر کوئی عورت نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی بچہ نہیں، ہم سب پھر فوجی جوان ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے کئی دفعہ بھارت کو کر کے دکھایا ہے. سو یہ جو ان کے لیے اتنا ہی تھپڑ کافی ہے کہ ان کی ان باتوں کے بعد بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو کس طرح سے یاد کر رہی ہے، اور ان کے اوپر جو میمز بن رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے وہ دیکھ کے. جو 3 ہم نے جو انہوں نے اقدام اٹھائے 3، اس کے بعد ہم نے جو 5 بڑے فیصلے کیے، اور یہ مجھے وہی وقت یاد دلاتا ہے کہ جب 5 ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے جواب میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے 6 ایٹمی دھماکے کیے. اور ہم ہمیشہ بھارت سے ایک قدم آگے کی سوچتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یہ ہم نے کر دکھایا. انہوں نے جو 3 فیصلے کیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. جو ہم نے فیصلے کیے اس کے اوپر آج سے کیا، جس دن سے فیصلہ ہوا ہے اس دن سے بھارت جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے. پہلا فیصلہ جو بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کی گئی ہے، اس کے اوپر ان کو ڈیلی کتنے ملین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. ان کا پورا پرواز کے جو اسکیجولز ہیں ان کا وہ تہس نہس ہو کے رہ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں وار، جو ہم نے کیا ہے. اس کی گیدڑ بھبکیاں، جیسے میں نے کہا کہ میں نے جس سندھ طاس معاہدہ ہم نے ختم کر دیا،
تو وہ بس بات ہی تھی نا، ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور پاکستانی قوم جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے. یہی فرق ہے ہم دو ملکوں کے بیچ میں. اس کے بعد واگا بارڈر بند اور تجارت جو ہے وہ بند کر دی. اس کے ساتھ ساتھ جو سفارت خانوں کے اندر ایک روٹین کا شاید وہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے واپس چلے جائیں، انہوں نے اپنے بلا لیے، ہم نے واپس بلا لیے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان کی ہر چیز، ہر ایک سٹیپ ایک کے بعد ایک جھوٹ ثابت ہو رہا ہے. اور کون ثابت کر رہا ہے؟ ہم نہیں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بیکاز جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. انہوں نے جو میں نے جیسے ایف آئی آر کے بارے میں بتایا، دوسرا انہوں نے نیوی کے ایک افسر کا جوڑا وہ انہوں نے دکھایا، اس کی فوٹو جاری کی کہ جی وہ جوڑا جو ہے وہ بیچارہ مر گیا ہے اس کے اندر. وہ بیچارے ان کا بیان آ گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو زندہ سلامت، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. اسی طرح یہ فالس فلیگ کرنا اور یہ جھوٹے ڈرامے کرنا جو ہے یہ ان کی پرانی عادت ہے. لیکن اس کے بعد کانسیکوینس یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو پرامن شہری ہیں ان کا کاروبار، ان کی زندگی تو تباہ کی سو کی. اب ان کے جو ہے باقاعدہ 2 کل گھر جو ہیں کشمیر کے اندر ان کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے. اور یہ بھی بات میرے لیے بہت فخر کا باعث ہے یہ بتانے میں آپ کو کہ ان کے اپنے جو بھارتی فوج کے سابق افسران ہیں اپنے جو ہے وہ تجربے اور اپنی حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے بھارت، ہم سے کئی زیادہ ان کے پاس فوج بھی ہوگی، لیکن خالی جو جنگیں ہیں وہ ہتھیاروں سے اور فوجوں سے نہیں لڑی جاتی، وہ جذبہ شہادت سے اور جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہیں، جس کا میچ انڈیا کے پاس نہیں ہے. ان کے تو بیچارے فوجی، میں نے جیسے کہا، وہ خودکشیاں کرتے ہیں کہ جی ہمیں کھانا نہیں ملا، ہمیں تنخواہ نہیں ملی، اس بات پہ وہ بیچارے خودکشیاں کرتے ہیں. سو انہوں نے ہمارے جو ہے وہ میجر عدنان ہوں یا ہمارے باقی جری جوان ہیں، ان کا انہوں نے کہاں مقابلہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو یاد کرنا، بھٹو شہید کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہمارے یہاں دیوالی نہیں ہوتی. تو ہم جب بھی یہ ہتھیار استعمال، اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے، پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ حالات خراب کرنا نہیں چاہتے. اور جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم کبھی شروع نہیں کرتے، لیکن کوئی ہمارے ساتھ شروع کرے تو ختم الحمدللہ وہ ہم خود کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ جو ان کے سابق افسران بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس کے ساتھ ساتھ 2 بڑی خوشخبریاں جو پنجاب کے حوالے سے ہیں، جو میں آپ کے ساتھ بہت دنوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ پہلگام کا واقعہ ہو گیا تو پہلی پرائرٹی ہماری یہی ہے کہ جو ہے وہ پوری قوم اس وقت جو ہے وہ یکسو ہے. اس حوالے سے پنجاب میں 2 بڑی خوشخبریاں ہیں، اور وہ 2 بڑی خوشخبریاں ہیں کہ پاکستان اپنی پہلی صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب جو ہے اس کی وہ چلانے کے لیے تیار ہے. اس کی منظوری چیف منسٹر صاحبہ نے کچھ روز پہلے ایک میٹنگ کے اندر دے دی ہے. اور صرف صوبائی ایئر لائن نہیں، پاکستان کی پہلی بلٹ ٹرین جو لاہور سے پنڈی تک چلے گی، جس میں جو لاہور سے پنڈی کا جو سفر ہے وہ صرف اور صرف 2 گھنٹے اور 20 منٹ کے اندر وہ بلٹ ٹرین جو ہے وہ پنڈی میں ہمارے پنجاب کے جو شہری ہیں ان کو پہنچائے گی. اور اس کی منظوری بھی چیف منسٹر صاحبہ نے دے دی ہے. جو ایئر پنجاب ہے اس کے اندر فوری طور پر 4 جو طیارے ہیں وہ لیز پہ لیے جائیں گے. اور جو ایک طریقہ کار ہے مروجہ پاکستان کے اندر کہ کوئی ایئر لائن شروع ہوتی ہے تو پہلے وہ اندرون ملک اپنی ڈومیسٹک فلائٹس جو ہے اس کا آغاز کرتی ہے، اور 1 سال کے بعد اس کو انٹرنیشنل فلائٹس کا جو ہے وہ لائسنس مل جاتا ہے. تو الحمدللہ جو پنجاب ایئر پنجاب ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنی سروس جو ہے اس کو دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی کچھ ہی مہینوں کے اندر تیار ہو جائے گی. اور یہ بھی وہی فیصلہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتا کہ بہت لوگوں نے کہا ایئر ایمبولینس آئے گی، وہ کوئی نہیں لا سکا. اور یہ جو اپنی صوبائی ایئر لائن ہے یہ تو کسی کو خیال ہی نہیں تھا کبھی. یہ پیورلی چیف منسٹر صاحبہ کا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک ویژن تھا
جس کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور چند مہینوں کے اندر جو ایئر پنجاب ہے، جو لائسنسنگ کی فارمیلٹی ہوتی ہے، جو لیزنگ کی فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے حکم دیا ہے۔ تو کم سے کم 8 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر اندر یہ سروس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلٹ ٹرین ہے، اس کے اندر جو پاکستان ریلوے ہے اس کے ساتھ اشتراک جو ہے وہ کر کے یہ بلٹ ٹرین انشاءاللہ تعالیٰ چلائی جائے گی، اور اس کے اندر بھی جو پنجاب کے مختلف اور 6 روٹس ہیں اس کے لیے بھی ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ پلان طلب کیا ہے، جس میں لاہور سے شاہدرہ اور نارووال تک ہائی سپیڈ ٹرین شامل ہے۔ لاہور سے شاہدرہ اور نارووال تک جو ہے وہ ہائی سپیڈ ٹرین ہے۔ اس کے بعد لاہور سے رائیونڈ قصور، پاک پتن سے لودھرا تک ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے۔ اس کے ساتھ شیخو پورہ جڑا والا سے شور کوٹ تک ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے، اور شور کوٹ سے جھنگ اور جھنگ سے سرگودا تک ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے۔ لالا موسیٰ سے سرگودا براستہ ملک وال جو ہے ہائی سپیڈ ٹرین ہے۔ تو یہ مختلف ٹرینز جو ہیں، آپ کو یہ بات یاد ہوگی، اور ہمیشہ ماہرین جو ہے وہ اس بات پہ اعتراض کرتے رہے کہ پاکستان کے اندر ابھی جتنا بھی ٹرین کا سسٹم ہے وہ انگریز کا دیا ہوا ہے، اور پاکستان نے اس اپنے ٹرین کے سسٹم کو ایکسپینڈ نہیں کیا۔ تو الحمدللہ میں یہ بات بہت فخر سے اللہ پاک کے سامنے بہت جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی صوبائی حکومت ہے جو اپنے صوبے کے اندر ایئر جو پنجاب ہے وہ بھی چلائے گی، اور مختلف ہائی سپیڈ ٹرینز یعنی ریلوے کے محکمے کو بھی صوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ پوری طرح ریویمپ کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 5 سال کے بعد یہ حکومت جائے گی تو پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے محکمے میں وہ بے شک جو ہے وہ ہائی سپیڈ ٹرینز ہوں، بلٹ ٹرین ہو، اور گلاس ٹرین جس نے راولپنڈی سے مری تک چلنا ہے وہ ہو، یا ایکو فرینڈلی بسز ہوں، تمام بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ میٹرو بسز ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تمام آپ دیکھیں گے۔ میڈم، غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ اسرائیل نے کل اس کے 35 سے 30 اہلکار جو ہے وہ سری نگر پر لینڈ کیے، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا ایک اہم منصوبہ گوادر اور سی پیک ٹارگٹ ہے پاکستان کو مشرقی سڑکوں پر محفوظ کرنے کے بعد؟ اور دوسرا، اگر نواز شریف ایٹمی دھماکے نہ کرتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی خبر جو خود تصدیق کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ادارہ پاکستان کا جاری کرے تو میں اس پہ کامنٹ کر سکتی ہوں، اس لیے میں اس پہ بھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے قاتل کا دوست ہوتا ہے، اور یہ ہم نے آج نہیں ہمیشہ سے دیکھا ہے۔ پاکستان کا سی پیک پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں ہمیشہ سے کھٹک رہا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو فائنانس کیا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی اپنے آپ کو کہلوانے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی سپورٹ میں سامنے بھی آتے ہیں۔ تو یہ ایک لیکن وہ ایک چٹکی نمک کے بھی سے بھی کم ہے۔ سو اس لیے یہ پاکستانی قوم ہر طرح کے اپنی فوج کے ساتھ ہر طرح کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور کوئی بھی ایڈونچر جو ہے وہ بہت مہنگا پڑے گا انڈیا کو۔ میڈم، میرا یہ سوال ہے کہ ایک طرف تو پاک اور بھارت کے جو کلیش چل رہے ہیں ان کو لے کے جو تحریک انصاف ہے ان کے ٹویٹرز پہ اس چیز کو کافی اٹھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ ملک کو بچائیں گے، جبکہ صنم جاوید کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی جو ہے اس طرح کے بیانات جاری کیے۔ دیکھیں، ایک تو وہ خاتون اتنی کو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نہیں کہ میں ان کو کامنٹ کروں۔ دوسری بات یہ کہ یہ وقت جو ہے تفرقہ بازی کا نہیں ہے، یہ وقت اکٹھے ہونے کا ہے، اور اگر کچھ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں وہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو پولیٹیکل پارٹی ان کا خود سے محاسبہ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ اس وقت نہ ہمارے پاس فضول ٹائم ہے، اور نہ ہم اس قسم کی سطحی قسم کی گفتگو پہ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں۔ میڈم، گزارش یہ ہے کہ 28 مئی کو ہم نے دھماکے کیے اور اس عزم سے کیے کہ اب میلی آنکھ سے دشمن ہمیں نہیں دیکھے گا، مگر جب سے 28 مئی ہوا ہے تاریخ اٹھا لے، بھارت کی جارحیت تو بڑھ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے ان پہ؟ حد ہو گئی محبوب صاحب، پھر آپ نے ایک لطیفہ کر دیا، میری گزارش سن لیں۔ پھر وہ مقبوضہ کشمیر ہے نا بھائی، کشمیر یہ بتائیں کہ پاکستان کی 1 انچ کی طرف وہ کبھی بڑھ سکیں آج تک؟ ایک انہوں نے ایڈونچر کیا ہی تھا تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے چائے شائے پلا کے ان کو گھر واپس بھیج دیا تھا۔
सो भारत की जारहियत ना कभी पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ने देंगे, ना बढ़ सकती है, ना उनकी इतनी औकात है। अच्छा मैडम, ये दो खुशखबरियां आपने दी हैं, एक तो बुलेट ट्रेन के हवाले से और दूसरी पंजाब एयर के हवाले से। अगर हम इनको देखें दोनों डिपार्टमेंट को, तो ये खस्ता हाली का शिकार है। पीआईए जो एयरलाइन ऑलरेडी चल रही है और रेलवे, अब चूंकि रेलवे की थोड़ी सूरत बेहतर हुई है, क्या रेलवे तो वैसे ही वफाकी महकमा, और क्या नए ट्रैक्स बनाएंगे या इन्हीं ट्रैक्स को इस्तेमाल करेंगे, या पंजाब अपनी कोई रेलवे सर्विस जो है वो शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रहा है? क्योंकि ये तो पाकिस्तान रेलवे ने जो भी काम जी, मैंने यही गुजारिश की कि जो रेलवे के बारे में ये बात होती थी कि हमने एक्सपेंड नहीं किया रेलवे को, और ये किसी सूबाई हुकूमत को ख्याल नहीं आया। वो जो हम पे एक वो होता था ना, वो कहते हैं जी वफाक से पैसे लेते हैं और पंजाब पे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दिखा रहे हैं कि हम पंजाब से पैसे जो है वो अपने, चूँकि वफाक हो या पंजाब हो या सिंध है या बाकी सारे, हम सब पाकिस्तानी हैं, एक ही एजेंडा है। सो हमने, पंजाब ने हमेशा एक स्टेप आगे लिया है और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि इश्तराक जो है पाकिस्तान रेलवे के साथ, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है और बहुत जल्द इसके हवाले से तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, पत्थर से नहीं, पहाड़ से दिया है। पहाड़ से दिया है। तो क्या अब ये खास पैगाम है कि आइंदा फैंटास्टिक टी नहीं, अगर तरंदाजी की तो कुछ और होगा? हम अच्छे लोग बहुत हैं, पता नहीं क्यों, मतलब लोग हमारी अच्छाई को ना वो समझ लेते हैं। हमने पिछली दफ़ा चाय पिला के भेजा था, उनको लगता है हर दफ़ा चाय पिलाएंगे, तो हो सकता है कि इस दफ़ा चाय पिलाएं या ना पिलाएं, अभी मुझे नहीं पता। और अगर चाय पिलाई भी तो खाली चाय नहीं होगी, ये मैं बताऊंगा। मैडम ये बताएं कि अगर जंग हुई, भाई खुदा का वास्ता है, नो वन इज अबव पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है। आप फिर एक शख्स, एक लीडर, एक कैदी, एक मुल्ज़िम, एक करप्ट आदमी, उसको फिर आप पाकिस्तान के ऊपर। भाई पाकिस्तान हम सब की रेड लाइन है, ABCD हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा मैडम, वाक़े के हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान ने सूट में जवाब अपना दे दिया, लेकिन जो अब जो माहिरीन है इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि मानसून के मौसम में भारत यकीनी तौर पर हमारा पानी नहीं बंद कर सकता, उसके लिए 40 साल की प्लानिंग चाहिए। Exactly. तो अब ये बताइएगा कि मानसून में अगर वो हमें नोटिस नहीं करते कि अगर मतलब वो पानी छोड़ने का और रोकने का जो मामला है उसमें अगर वो नोटिस नहीं करते, तो क्या हम उस हवाले से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की रियासत हर तरह के, मैंने जैसे कहा कि उसके लिए तैयार है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है कि पानी रोकना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। तो अगर पानी रोकेंगे तो फिर ऐलान जंग आपको बता दिया है कि होगा। मैडम ये फरमाएं कि अगर जंग हो गई, अल्लाह ना करे, नहीं होती। अगर जंग हो गई, इंडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उनकी इतनी औकात नहीं है, चिल करो। अच्छा मैडम, थोड़ा करते हैं क्योंकि एक बहस जारी है कि एक शख्स, भाई इररेलेवेंट बहस को, मेरी गुजारिश सुन लें, मोहसिन साहब, गोंदल साहब, दोनों से मेरी गुजारिश है कि इस वक्त हम कर रहे हैं पाकिस्तान की बात। कुछ लोगों के लिए एक शख्स जिसको उन्होंने रेड लाइन बनाया था, वो अभी तक उसी रेड लाइन के इर्द गिर्द अगर घूमना चाहते हैं, वो चंद लोग हैं। इस वक्त पाकिस्तान यूनाइटेड होकर पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बनाकर उस पर बात कर रहा है। सो मैं, देखिए, मैं कोई और उस बात का तल्ख जवाब दूं, फिर वो एक बात और। मेरा मकसद इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक यकजहती का, एक मजबूत जो है वो पैगाम देना है। ये जो ABCD लोग हैं जो पाकिस्तान की कौम की कोई डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन, उनको मैं कामयाब नहीं होने देना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया।